مہرانی درود سر باتم پر بلوچ راجہ مرحبا. آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے سیاسی صورتحال پر، بلوچ اور پنجابی کے کنفلکٹ پر، بلوچ اور پاکستانی ریاست کے تضاد پر. 1948 کے قبضے کے بعد پاکستان نے مقبوضہ بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح رکھا ہے، یا بلوچوں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ 75 سالہ تجربات ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آج بھی بلوچ اس ریاستی ڈھانچے میں اپنی قومی شناخت کے ساتھ یا اپنی قومی بقا کے ساتھ زندگی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ جو سیاسی گراؤنڈ ہے مقبوضہ بلوچستان کا، وہاں تو فوجیوں نے، وہاں تو طاقتور ٹولوں نے، وہاں تو خفیہ ایجنسیوں نے اپنی کنٹرول میں رکھا ہے. جو مقبوضہ بلوچستان کا ایک نام و نہاد اسمبلی، تو اسمبلی میں فیک نمائندے بھیجے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ پارٹیاں جو کل قوم دوست پارٹی کے حوالے سے بلوچستان میں قومی سوال کی بات کرتے تھے یا ریسورسز کی بات کرتے تھے، کیا وہ سرفیس میں سیاست کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کو بھی مائنس کیا جائے گا؟ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں وجہ ڈاکٹر تارا چند بلوچ، کے وہ خود ایک قوم پرست رہنما ہیں، جو بلوچستان اسمبلی کے نمائندے بھی رہے ہیں اور خود ایک قوم پرست لیڈر بھی ہیں. تو آج کل امریکہ میں ہیں. ان سے ساری چیزیں بلوچستان کے تضاد، بلوچ اور پنجابی کے تضاد کے حوالے سے، پارلیمانی پارٹیوں کے حوالے سے، بی وائی سی کی قیادت کی گرفتاری کے حوالے سے، اور بلوچستان میں جو ریاستی جبر ہو رہا ہے، اس حوالے سے ساری سوالات ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو چلیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. درود درحبت ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو گیدان ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلی مرتبہ گیدان میں ہم آپ کو وشات بولتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی، آپ کافی عرصے بعد اسکرین پہ آئے ہیں اور پہلی مرتبہ گیدان میں آئے ہیں. اسکرین میں تو آئے ہیں مگر ہمارے گیدان میں پہلی مرتبہ آئے ہیں. اور بلوچ نیشنلزم یا کہ بلوچ نیشنلسٹ پولیٹکس میں آپ کا بڑا رول رہا ہے اور ہے. بلوچستان سے لے کر امریکہ تک ایک لانگ سفر بھی ہے آپ کا، لمبا چوڑا، کہ آپ قوم پرست پارٹی میں بھی تھے اور ہیں، اور اب بھی آپ کی اسٹرگل ہیں. اس حوالے سے ہمارے جتنے سوالات ہوں گے، کویسچنس ہوں گے، سارے بلوچستان کے حوالے سے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ بحیثیت قوم پرست رہنما یا قوم پرست لیڈر یا قوم پرست شخص، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ اور پاکستان کا جو بیسک جو کنفلکٹ ہے، جو تضاد ہے، وہ کیا ہے؟ جبری قبضے کے بعد جو اتنا سالہ تجربہ ہے، 75 سالہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تجربہ ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ کیا بلوچ پاکستان کے ساتھ بحیثیت قوم اپنی قومی شناخت کے ساتھ زندگی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو یہ کوشچن ہے، اٹ از ویری سمپل کوشچن کہ تضاد جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے ہے، اور یہ جو کنفلکٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب پاکستان بنا اور اس سے پہلے بلوچستان ایک ریاست کی، ایک اسٹیٹ کی فارم میں ایک جو وہ انڈیپینڈنٹ حاصل کی برٹش سے. تو بلوچستان ایک آزاد ملک تھا، آزاد ریاست تھی. اور اس کے بعد جیسے ہی وقت گزرا، تھوڑے ہی وقت میں پاکستان نے جبری اس پر قبضہ کیا، بلوچستان پر. تو تضاد تو اس دن سے شروع ہوا کہ جب انہوں نے غیر قانونی، غیر انسانی جو انہوں نے ایک موو کیا کہ ایک آزاد وطن پر، ایک آزاد قوم پر، اس کے آزاد قوم کے ایک ملک پر آپ قبضہ کرتے ہو. تو تضاد وہیں سے شروع ہوا ہے. جی. تو پھر اس کے بعد جو پاکستانی ریاست نے جو سلوک کیا ہے بلوچستان کے ساتھ، وہ بہت تکلیف دہ ہے، وہ بہت دردناک ہے. اگر اس پر ہم دنوں بھی بات کریں، مہینوں بات کریں بھی بہت کم ہے کہ جس طرح سے بلوچ قوم کے ساتھ پاکستانی ریاست نے ایک اس کو مفتوحہ سمجھ کر اس کو جو ٹریٹ کیا ہے، یعنی قانون سے بھی بدتر، یعنی غلاموں سے بھی بدتر.
یعنی اتنی انہوں نے گھٹیا مظالم کی ہیں کہ جس کی جتنا برٹش نے نہیں تاریخ کیا. میں جی مثال نہیں ملتی ہے. جی تو ٹھیک ہے، آپ نے ہماری آزاد وطن پر قبضہ کیا، اس کے اس کے ساتھ ہمارا اتنا تو حق ہے کہ کسی ایک انسان کا جو حق ہوتا ہے اس کی لیے آ، اس کا صحت، اس کا تعلیم، اس کی خوراک، اس کا روزگار، اس کی آزادی، اس کی بولنے کی آزادی، اسی دن سے ہماری ختم ہوئی بلوچ قوم کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو ہمارا جینوسائیڈ کیا، جو ڈے فرسٹ سے ہی آ، وہ ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہماری زبان ختم کرنے کی کوشش کی، ہماری تاریخ کو مسخ کیا، ہماری ثقافت کو انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم ایسے قوم، ہمارے بھی ایک ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے. تو انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ایک جابر، ایک ظالم حکمران کرتے ہیں. جی تو میں تو یہ کہوں گا کہ تضاد تو ایسے ہے جیسے فرق جیسے زمین آسمان کا ہے، اور تضاد ہے، ایک کنفلکٹ ہے. وہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں. وہ حاکم وہ ہے. وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. وہ آقا ہے اور ہمیں وہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اب یہ رشتہ، یہ کنفلکٹ کب تک رہتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے یہ زیادہ دیر تک کبھی نہیں رہے گا ابھی. تو جی سوری، چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے بھی رہا ہے، آپ بلوچستان اسمبلی بھی رہے ہیں، آپ کا بہت سا ایکسپیرینس اپنے ہیں جو پرسنلی اپنے خود جو دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا سہے ہیں یا سفر کیے ہیں. تو اتنے سالوں کی تجربہ، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ دو نظریات تھے، ایک نواب خیر وشمری کا تھا اور دوسرا میر وسوش بیزنجو کا، کہ ہم اسی پاکستان کے فریم ورک میں رہیں گے. نواب خیر وشمری نے کہا نہیں، پاکستان کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ ہم رہ نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی سالیں جو آپ نے بتائے، اتنی چیزوں ہونے کے باوجود کیا اس فریم ورک میں بلوچ بحیثیت قوم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. اگر یہ کوئی بلوچ سمجھتا ہے کہ ہم اس ریاست کے ساتھ رہ کر اور اس ریاست میں رہ کر ہم اپنا جو وجود ہے اور جو ہماری ایڈنٹی ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں گے، میں کبھی بھی متفق نہیں ہوں. کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. ہمارے جو لوگ ہیں اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ کہ ایک وہ ایک نئی ریاست جس کا کوئی بیس نہیں ہے، جو بنی جھوٹ کی بنیاد پر ہے، دے فس سے. اور ابھی تک وہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں کہ یہ جی ریاست کلمے کی بنیاد پر بنی ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بلوچستان پر اپنا قبضہ جاری رکھیں کیونکہ ہمارا ایک مذہب ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے. اگر ایک ہی مذہب ہے تو پھر ان کو تو آئی تھنک سو 58 مسلم کنٹریز ہیں، سب پر ان کو قبضہ کرنا چاہیے. ان کے پاس تو ابھی ایٹم بم بھی ہے. تو یہ پھر بلوچستان نے کیا قصور کیا ہے؟ تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بلوچ کا تو ایک نہیں. مذہب تو نہیں ہے نا. جی اگر وہ مانتے ہیں کہ جی بلوچ میں میجارٹی میں جو ہے وہ اسلام کے فالوور ہیں، اگر یہ ان کا قصور ہے تو پھر تو اسلام کے فالوور تو اور بھی کنٹریز ہیں نا، صرف بلوچ تو نہیں. ہمارا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا. ان کا تو ابھی سے وہ یہ جو ریاست ہے، سوری اس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، جو ریاست جو بنا، غیر فطری ریاست اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ بنا، جو نظریہ دیا تھا یہ تو بنا تو خیر جس اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے کہ وہ رشیا کو انڈیا کو کمزور کرنا چاہتے تھے یا رشیا کو اس ریجن میں لانا نہیں چاہتے تھے. تو یعنی دو قومی نظریہ ہے کہ مسلم اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں اس بنیاد سے بنا، وہ تو خیر الگ ساری جھوٹ ہیں جس طرح کے پھر مطالبہ. وہ جی ابھی جو فیک فیلڈ وہ مارشل ہے اسلم منیر،
وہ کہتے ہیں جی وہ اس پاکستان کو اللہ نے بنایا. بھائی جو چیز اللہ بناتا ہے وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ وہ تو بنگلہ دیش تو ٹوٹ گیا پاکستان سے. تو اتنا بڑا جھوٹ. ہر چیز ہماری ان سے، میں عرض کروں، ہماری ان سے ہر چیز الگ ہے. ہماری ان سے زبان الگ ہے، ہماری ان سے ثقافت الگ ہے، ہماری تاریخ الگ ہے. آپ ہماری تاریخ دیکھیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیں. ان کی تاریخ غداروں سے اور اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. اور ہماری تاریخ، ان کی تاریخ جو ہے وہ کیسے قبضہ کریں دوسرے لوگوں کے قوموں پر. ہماری تاریخ جو ہے مظلوم قوموں کی سپورٹ کرتی ہے، انسانیت کی سپورٹ کرتی ہے. ہماری تاریخ جی کا اس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا کھانا پینا ایون نہیں ہے ان کے ساتھ. ان کا الگ وہ کھانا پینا ہے، ہمارا الگ ہے. ہمارا جو ہے رہنا سہنا، ہمارا کپڑا، ہمارا لباس، ہر چیز ان سے الگ ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ بھی ہمارا نہیں ملتا ہے. ہاں جی، ویسے ہی کوئی میرے خیال میں بلوچوں کے علاوہ اگر پشتون سمجھ لیں یا سندھی سمجھ لیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر وہ بولتے نہیں ابھی. تو خیر اس کے حوالے سے ہم آتے ہیں تھوڑا سا. تو بلوچ بولتے ہیں تو اس لیے اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اس لیے روزانہ لاشیں وصول کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک، کیونکہ بولنے کی تو قیمت تو پے کرنی پڑے گی نا ہمیں. جی، ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ جو بولتے ہیں بلوچ وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں یا ان کو اٹھائے جا رہے ہیں یا تو جیلوں میں ہیں. تو ابھی جو ایک تو یہ ہے کہ بلوچوں کو سرفیس میں وہ بولنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی ہے نا، کہ کوئی سرفیس میں بلوچ کے حق میں بولے یا اپنی کسی بھی رائٹس کے حوالے سے وہ بات کرے یا بولے. بی وائی سی کی قیادت کی گرفتاری اور پارلیمانی پارٹیوں کی خاموشی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق بھی پارلیمانی پارٹی سے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مگر تھا. مگر جی 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 تو یہ ابھی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ اپنے سخت ترین دور میں جی ابھی جو بی وائی سی کے حوالے سے ڈاکٹر مہارنگ لوگ تھے یہ بلوچ کی بات کرتے تھے، وہی وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اسلام آباد میں بھی گئے، ان لوگوں نے ساری جو چیزیں کی، ان لوگوں نے ایسے کوئی عمل یا ایسا کوئی ثبوت نہیں چھوڑی ہے یا پیش نہیں کی ہے یا دکھایا نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے وہ اینٹی اسٹیٹ ہوں. وہ اسٹیٹ کے اندر ہی رہ کر اپنے حقوق کی بات کریں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ان کو اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ سب ابھی اتنے دنوں سے بند ہیں. کبھی ایک 3 PO، کبھی کوئی FIR. ابھی 40 دنوں سے وہ اسلام آباد میں پڑے ہیں. مگر وہ جو کانپریس پارٹیاں ہیں وہ خود کو کہتے ہیں، ان کی خاموشی کے سبب کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو آپ کا کوشچن ہے کہ وہ بی وائی سی کو کیوں ٹارگیٹ کیا گیا اسپیشلی، ہوں تو میں یہ عرض کروں کہ جو یہ ریاست ہے وہ جو بندوق کی بات کرتے ہیں اس سے تو یہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ اس سے وہ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ریاست صرف بندوق کی زبان سمجھتی ہے. تو یہ جو بی وائی سی کی جو لیڈرشپ ہے، ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کی شکل میں، اور جو دوسرے جو ہیں بی وائی سی کے جو لیڈرز ہیں، تو انہوں نے جب سے اپنی تنظیم بنائی ہے وہ تو پیسفلی اسٹرگل پر بلیو کرتے ہیں. وہ تو اس کی ویری بیسک ڈیمانڈس ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں جو وہ آپ سے یعنی یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پانی دو، بجلی دو. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں. جس کا جو جرم ہے آپ اریسٹ کریں، آپ اس کو کورٹ میں لے کر آئیں. آپ کے جو بنائے ہوئے جو لاز ہیں، تو وہ تو بیسک ڈیمانڈس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ ہمارے بلوچوں کی، آپ جو اس طرح ان کو اٹھا کر ان کو اپنے ٹارچر سیلوں میں آپ رکھ کر اور مہینوں سالوں، پھر جب آپ بندوق والوں سے آپ نہیں لڑ سکتے ہو تو اس کی سزا آپ ان سیاسی کارکنوں کو جو آپ نے سالوں سے اپنے قید میں رکھا ہوا ہے، تو ان کو آپ اٹھا کے آپ ان کو مار کے آپ بے دردی سے ان کی آپ لاشیں پھینک دیتے ہیں.
ویرانوں پر، روڈوں پر، ہاسپٹلس میں آپ لاتے ہیں، ایسے تو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بی وائی سی کی کیا جو لیڈرشپ ہے یا ان کی آرگنائزیشن ہے، وہ یہی بیسک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح انفورس ڈسپیئر نہیں کریں. یہ بہت غیر انسانی جو ہے وہ فیل ہے. تو وہ بھی ان کو، کیونکہ بی وائی سی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پڑھی لکھی ہے، وہ سینسی بیسس پر بات کرتی ہے، وہ بیسک رائٹس کی بات کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ ہم اپنا میسج انٹرنیشنل فورم پر ہم کیسے پہنچائیں. تو اس لیے ان کو بی وائی سی کی جو قیادت سے ان کو صرف چڑ نہیں ہے، ان کو خوف ہے. نفرت صرف نہیں ہے بلکہ خوف ہے کہ یہ جو اس کی آواز ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. ان کو ابھی اس لیے وہ ان سے ان کو ان سے وہ غصہ بھی کھاتے ہیں. تو یہ ہے. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے جی، جو پارلیمان میں جو بیٹھے ہیں پارٹیاں، وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ان کے کچھ ہاتھ میں بھی نہیں ہے، وہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ صرف پارلیمان میں جاتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی بات کر لی. اور اگر نہیں، پارلیمان میرا کوشچن یہ تھا کہ ان کی جو گرفتاریاں ہیں تو ان پہ کیوں وہ خاموش ہیں؟ فرض کرو نیشنل پارٹی ہے یا بی این پی ہے جو خود کو قوم دوست پارٹی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو شروع میں بی این پی نے تھوڑا بہت منہ کی حرکت کیا، لگ پاس تک آیا، پھر واپس ہو گیا. مگر جو نیشنل پارٹی ہے یا کہ بی این پی مینگل ہے یا جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں، تو یہ ان کا نہ کوئی اس طرح کا کوئی عمل نہیں دکھتا کہ وہ ان کے آزادی کے حوالے سے یا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ غلط طریقے سے بے بنیاد الزامات پہ ان کو گرفتار کر کے بند کیا ہے. تو موومنٹ کیوں نہیں چلا جا رہا ہے؟ یہ بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے ان کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک چیز کا میں سردار اختر جان مینگل کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ جب ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ اریسٹ ہوئی تو کچھ ہی دنوں میں، آئی تھنک مے بی ان ویک، انہوں نے جو لانگ مارچ اسٹارٹ کیا تھا، وہ وہ ایک بڑا اسٹیپ تھا. وہ کسی کو یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک نیشنل پارٹی کوئی اس کے لیے اتنا جو ہے وہ آگے جائے گی کہ وہاں سے لانگ مارچ اسٹارٹ کرنا، پھر دھرنا جو ہے وہ دینا وہاں پر. اور وہ ان کی یہ کوشش تھی بی این پی کی کہ وہ کوٹا میں انٹر ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ دھرنا دیں. لیکن ان کو بلاک کیا گیا کوٹا سے پہلے مستونگ لگ پاس پر. تو لیکن وہ اتنا وہ بیٹھے جو 3 ویک کے لگ بھگ وہ جو بیٹھے تھے دھرنا دے کر دن رات، میرے خیال میں وہ اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اسٹیپ لیا، انہوں نے بہت موبلائز کیا. کتنی کامیابی ملی دیکھیں، یہ تو کامیابی ملی کہ ایک جو ڈاکٹر جو مارنگ صاحبہ کی جو گرفتاری تھی وہ ہائی لائٹ ہوئی ان کے دھرنے سے، کیونکہ وہ دن رات بیٹھے تھے. اس کو میڈیا جو کور کر رہی تھی، جو کور نہیں کرنا چاہتی ہے میڈیا وہ تو نہیں کرتی ہے. لیکن یہ کریڈٹ میں دوں گا بی این پی کو، سردار سر منگل کو، کہ انہوں نے ایک اسٹیپ لیا کہ یہ جو بی وائی سی کی جو لیڈرشپ کی جو گرفتاری ہے یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے. اور جہاں تک ابھی دوسری جو نیشنل پارٹی کی بات ہے، وہ اس کا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا بی این پی کے ساتھ مل کر، جو بی این پی یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بی این پی ان سے جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نہیں کیا. پھر بھی اسد بلوچ صاحب آئے تھے وہاں پر، انہوں نے جوائن کیا دھرنے کو، باتیں بھی کی، اچھی باتیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو نیشنل پارٹیز ہیں، جو بھی نیشنلسٹ ہیں، وہ ابھی کلوز ہونا چاہیے ان کو کسی ایک پوائنٹ پر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کریڈٹ دوں گا بی این پی مینگل کو، کہ اور بی این پی مینگل نے یعنی 8 یا 10 دن کے بعد اس نے یہ اعلان کیا نا کہ گزشتہ دور میں جب بی ایس او کے زمانے کا تھا، خیر جان کے دور میں جب بی ایس او تھا،
تو جب خیر جان پہاڑوں پہ چلا گیا تو خیر جان اتنا پاپولر ہوا کہ وہ میر غوث بخش پیزن جو سردار عطا اللہ خان مینگل ان سے اس کا بڑا نام ہو گیا. اور آج کے دور میں اگر ہم کمپیئر کریں تو مہرنگ کا نام سردار اختر مینگل اور ڈاکٹر مہرنگ ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے اس نے ایک بڑا نام کمایا. تو سردار اختر نے کہا کہ ہم ڈاکٹر مہرنگ کو لائیں گے یا کفن لے کے جائیں گے یا ڈاکٹر مہرنگ کو رہائی کریں گے. ایک لیڈر کو سوچنا چاہیے کہ کس حد تک بات کر سکتا ہے یا نہیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو کوئٹہ میں انٹری کرنے نہیں دیا، مگر وہ کوئٹہ میں بعد میں انٹر ہوئے اور ان لوگوں نے جلسے بھی کیے، پھر وہاں کیوں دھرنا نہیں دیا؟ اور آج پھر اس کے بعد پھر خاموش کیوں ہو گیا آج تک؟ دیکھیں اس کے بعد جو دھرنا ختم کرنے کا وہ کیا، انہوں نے اناؤنس کیا، تو اس کے بعد تو بلوچستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں، شہروں میں بڑے بڑے انہوں نے احتجاجی جلسے کیے بی وائی سی کی لیڈرشپ کی وہ رہائی کے لیے. اور اس کے بعد یعنی میں آپ سے ایگری ہوں کہ آل آف سڈن پھر جو ایک موومنٹ چل رہی تھی دھرنے کے بعد، جو بی این پی جو سردار اختر مینگل کی قیادت میں وہ جو پروٹیسٹ کر رہی تھی ڈفرینٹ سٹیز میں، لیکن اس کے بعد جو آل آف سڈن جو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک بی این پی کو موومنٹ کنٹینیو کرنی چاہیے. لیکن کوشچن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس وقت بی وائی سی کی بھی موومنٹ جو اسٹریٹ پر آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں چلا پا رہے ہیں. تو سم تھنگ از دیئر، دے آر آن گراؤنڈ، تو وہ گراؤنڈ پر پالیٹکس کر رہے ہیں. تو لیکن یہ تو ہے کہ اختر جان نے ایک انیشیٹ کیا، ایک بڑا انیشیٹ کیا کہ دھرنا دیا 3 ویک کے لیے، دن رات وہاں بیٹھے رہے. پھر سوسائڈ بامبر بھی ادھر پہنچ گئے اور بہت ساری چیزیں ان کو تکلیفیں دیکھنی پڑی. ایک انیشیٹ تو لیا انہوں نے، یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن مطلب وہ جو انیشیٹ لیا اس کو بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا نا. میں یہی کوشچن یہ ہے کہ ایک لیڈر کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. اور یہ وہ اسٹرگل اب بھی چل رہی ہے. اب بھی اسلام آباد میں لوگ 40 دنوں سے بارش میں بچے بوڑھے سارے لگ رہے ہیں. بی این پی کے کونسلر بھی موجود ہیں اسلام آباد میں. میں نے ڈاکٹر مہرنگ کی بہن سینٹ کو انٹرویو کیا، نہ نیشنل پارٹی کا کوئی سینیٹر ان کے پاس گیا ہے، نہ بی این پی مینگل کا سینیٹر ان کے پاس گیا ہے. تو ابھی کیا ہے؟ تو کم از کم ان بچیوں کے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس وقت تو جلسے جلوس کی بات کر رہے تھے، تو ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے آج تک نہیں گئی ہے. جو اس طرح کے میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا، اس کا آپ نے شاید دیکھا ہوگا. ضرور یہ آپ کو کوشچن سردار اختر مینگل صاحب سے کرے آپ تو تو آپ چلو میں بات کو دوسری طرف لے جاتا ہوں بی این پی کو چھوڑ کر. تو ایک تو یہ کہ پاکستان میں عدلیہ بقول جس طرح آپ اپنے باتیں کی تو اس سے یہ اظہار ہم سب جانتے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، فریڈم اسپیچ نہیں ہے. ابھی میں نے کہا کہ اسلام آباد میں یہ بچے ہمارے طوفانی بارشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں بی وائی سی کے لوگ وہ بھی نہیں نکل پا رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں اب بھی جمہوری سیاست کی گنجائش ہے؟ دیکھیں وہ جو ملک بنا ہے وہ تو جمہوری بنا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ اس میں کیسے جمہوری سیاست، اور وہاں نہ جمہوری سیاست کبھی ہوئی ہے تو جمہوری لوگوں کو حقوق کیسے ملیں گے؟ میں سلام کرتا ہوں بی وائی سی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ جو ہماری جو بچیاں، بہنیں، مائیں، بچے، بزرگ، نوجوان وہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کافی ابھی مہینے سے بھی زیادہ ہوا ہے اس کڑی دھوپ 40 میں، دن ہو گئے ہیں. برسات میں. وہ کوئی نہیں بیٹھتا اس طرح سے جس طرح وہ ایون بڑی بڑی پارٹیوں کے بھی دھرنے ہوئے ہیں، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. ان کے پاس لوگ بھی ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں. لیکن پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ ہمارے بی وائی سی کی جو ہے وہ ان کا آپ وہ دیکھیں نا کہ ان میں کتنی وہ ہے اسٹرینگتھ ہے ایموشنل،
کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ اگر بی این پی کی کیا وہاں پر اسٹریٹ پر نہیں نکلے ہیں تو وہاں پر وہ بھی بی وائی سی بھی مجھے وہاں پر نہیں کر پا رہی ہے. تو وہاں کے حالات کیا ہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. باقی جہاں تک بی وائی سی کی جو لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، یہ بڑی بات ہے. یہ ایک بات اور ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح کہ شروع میں ہم نے بلوچ اور پاکستان کی کنفلکٹ کی بات کی، تو جنرل ایوب خان کے زمانے سے لے کر یا کہ جس دن پاکستان بنا تھا، جو ریزسٹ ہوا تھا خان عبد الکریم خان کے دور کے سے لے کر، تو آج تک جتنے پاکستان کے جو جنرل ہیں یا کرنل ہیں یا جو ان کے پاور آف اتھارٹی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مٹھی بھر بلوچ ہیں یا چند بلوچ ہیں، جیسا کہ آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں بلوچستان میں فوج بھیجے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں آپریشنز کی جائیں، گھروں میں بھی آپریشن کی جا رہے ہیں. اور کیا یہ پاکستان کی خود فریبی ہے اور اس خود فریبی سے جو ڈس انفارمیشن ہے جو دے رہا ہے لوگوں کو، اس سے پاکستان بچ سکتا ہے، یہ خود کو بچا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس طرح وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک ہے. کبھی کوئی جرنل کہتا ہے جی 400-500 لوگ ہیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ 1200 لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے 1500 لوگ ہیں. ڈفرینٹ جرنلس آئے ہیں ڈفرینٹ ٹائم میں، تو وہ تعداد ابھی بڑھ رہی ہے 400-500 سے 1200، 1200، 1500. تو ابھی ان احمقوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ یہ چند سو ہے، تو آپ یہ 70 سالوں سے جو آپ آپریشن کر رہے ہیں، آپ نے ہزاروں چوکیاں وہاں قائم کی ہیں بلوچستان میں. کوئی آدمی وہاں سفر نہیں کر سکتا. ہر 50-100 مائل پر 25 مائل پر وہ آپ نے فوجی چوکیاں کھڑی کی ہیں، بڑی بڑی چھاونیاں بنائی ہیں. تو یعنی یہ اتنے نااہل ہیں کہ یہ 1200-1500 لوگوں کو بھی ارسٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ 1200-1500 کو بھی اگر ہم ان سے وہ ایگری بھی کریں کہ 12-15، یعنی آپ کہتے ہو دنیا کی نمبر 1 ہماری ایجنسی ہے آئی ایس آئی، جو امریکہ کو بھی بیوقوف بنا سکتی ہے کہ اسامہ بن لادن کو چھپا کے آپ اس سے بھی پیسے لیتے ہو بلینس آف ڈالر، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرسٹ ٹرم میں کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا. تو آپ روزانہ بلوچستان میں بے گناہ لوگوں کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ ان کو آپ پکڑو. تو روزانہ آپریشن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں سب ٹھیک ہے. یہ 1200-1500 لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا. پہلے تو بولتے حقیقت تھے کہ یہ 3 سردار ہیں نا، جو جی تین وہ تین 3 سردار بھی سردار اب بھی نہیں رہے نا. قابل احترام جین، وہ ہمارے لیے تو قابل احترام ان کی نظر میں تو نہیں تھے. جو انہوں نے سلوک کیا وہ 3 سردار بھی نہیں رہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ دس از بٹوین بلوچستان اینڈ پاکستان اسٹیٹ ہے. یہ جو جنگ ہے یہ بلوچ قوم کی جنگ ہے، اور آپ کسی قوم کو ہرا نہیں سکتے. یہ ایک تاریخ بتاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے جو اسلام آباد میں یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ جو لوائکن کی بات کر رہا تھا کہ ان کے سامنے ایک کیمپ اور لگائی گئی، اور پاکستان کا جو بلوچستان کا جو کٹ پتلی آپ اس کو کہیں گے یا سلیکٹڈ کہیں گے وزیر اعلیٰ، تو اس کا بھی کہنا ہے، اور ان لوگوں نے کیمپ میں بھی کہا کہ یہ 2 قوموں کی جنگ ہے. تو ان لوگوں نے سارے مسائل کو 2 قوم پنجابی اور بلوچ کے حوالے سے وہ کیا. اس لیے ان کی جو بلوچ کا انٹلیکچوئل ہے، جو بلوچ کا پولیٹیشینز ہے، جو بلوچ کا ڈاکٹر ہے، جو بلوچ کا انجینئر ہے، سب کو ہٹ کر رہے ہیں. تو ابھی جس طرح کے بلوچستان کے جو پروفیسرز ہیں اس کو بھی اٹھایا گیا، تو اس کے حوالے سے اس کو ایک فیک انٹرویو بنایا، اور تو بھی اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا ہے وہاں کے بلوچ اور پنجابی، تو وہ خود مان رہے ہیں، ان لوگوں نے خود اقرار بھی کیا اس چیز کو. کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں جی یہ پنجابی ہم پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ صحیح بات ہے
کیونکہ جو 90% جو ہے تو وہ تو پنجابی ہیں، فوج میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، پورے ملک کو جو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو غریب 5-10 جو ہے وہ سندھی یا جو پشتون ہے، وہ جو تھوڑے بہت ہیں بیوروکریسی میں، آرمی میں، ان کی تو وہ چلتی نہیں ہے، یا اردو اسپیکنگ ہے. تو یہ اگر ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجابی مار رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو نفرت کرتے ہو آپ. اب وہ اچھی بات ہے، وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ دس از ابھی تو خود کر رہے ہیں نا. جی دس از وار بٹوین بلوچ اینڈ پنجابی. تو وہ کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایک اور لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے یہ بات کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، کہ راہ سے کروائے جا رہے ہیں. تو مگر جو راہ کے ایجنٹ ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ وہ اپنا رشتہ مضبوط بنا رہے ہیں. آخری ملاقات میرے پاس ایک ریکارڈ ہے، اوورال میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، اوورال کے 1948 سے لے کر اور 2017 تک. تو ان لوگوں نے کتنی ملاقاتیں آن اسکرین کی ہیں، کتنی ملاقاتیں بیہائنڈ دی اسکرین کی ہیں، اور انڈیا کے فوج میں کیا ریفارم لانا چاہتے ہیں. اور 2017 میں باجوہ کے ساتھ آخری ملاقات جو ہوئی تھی، جو میرے انفارمیشن کے مطابق وہ یہی کر رہے تھے کہ ہم دوسرے کے ساتھ دوستی کیسے کریں، بزنس کیسے کریں، یہ کریں. اور ادھر ہم لوگوں کو مار رہے ہیں بلوچوں کو کہ جی یہ غدار ہیں انڈیا کے، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اس کو انڈیا پیسہ دے رہا ہے. تو جب انڈیا اتنا کچھ کر رہا ہے تو براہ راست انڈیا سے کیوں نہیں لڑتے؟ دیکھیں، جو بلوچ جو قوم ہے، نہ وہ انڈیا کی ایجنٹ ہے اور نہ یہ پاکستان کی غلام ہے. یہ ایک آزاد قوم تھی، بلوچ قوم، اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے. تو یہ تو لوگوں کو میسج دیتے ہیں، دنیا کو میسج یہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو یہ انڈیا جو ہے وہ کروا رہا ہے، کیونکہ وہ خود کشمیر میں کر رہے ہیں نا. تو اپنے وہ گناہوں کو چھپانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر میں کرتے ہیں تو انڈیا یہاں یہاں جو ہے وہ ہے. بلوچ قوم ایک ایک بہت ہی خوددار قوم ہے. بلوچ قوم نے یہ سب کبھی کام نہیں کیا ہے کہ وہ کسی اور کی جنگ لڑے. بلوچ قوم نے دوسری قوموں کی مدد کی ہے، کیونکہ بلوچ قوم کی ایک تاریخ رہی ہے. باقی یہ تو ایک جو ہمارا جو نیریٹو ہے، اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں دنیا میں کہ یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو انڈیا پیسے دیتا ہے. انڈیا پیسے دے گا، کون پیسے کی خاطر اپنی جان دے گا؟ کون اپنے پیسوں کی خاطر اپنی فیملی چھوڑ کے بندوق اٹھائے گا؟ کون پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگائے گا؟ پیسوں کی خاطر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک نظریہ ہوتا ہے. ابھی وہ جس کا جو بھی نظریہ ہے، تو یہ جو جو بلوچ قوم ہے وہ ایک نظریاتی قوم ہے. اس کا اس کی تاریخ آپ دیکھیں تو یہ ابھی جو جو یہ سالوں سے یہ جو پیٹتے آ رہے ہیں اپنا، تو یہ ابھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جو یہ پاکستانی حکمران ہے یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں. بلوچ کا جو مسئلہ ہے وہ ریئل ایشو ہے. بلوچستان کی آزادی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، نہ کہ وہ کسی کے اور ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے دوست بھی ہیں. تو ایک اگر بلوچستان پاکستان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1839 میں جو بلوچستان کا جو فائننس منسٹر تھا وہ دیوان بچامل، جی وہ ایک ہندو تھا. میں نے پڑھا ہے. وہ ایک ہندو تھا اور اس نے بلوچستان کے لیے جو برٹش کے ساتھ لڑ کر اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ اپنی جان دے دی. اور ہندو میں ایک روایت ہے، سوچ ہے یا کہ پتہ نہیں روایت بولتے ہیں اس کو، ایک سوچ ہے، کنسیپٹ ہے کہ ہندو بار بار جنم لیتے ہیں، یا کہ ایک سے جب مرتے ہیں پھر جنم لیتے ہیں. جی تو اگر آپ کو دوبارہ جنم کا چوائس کا
کہ آپ کہاں جنم لیں گے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن یہ آپ نے بہت ایموشنل کوشچن کیا ہے. اور سب سے پہلے تو صرف جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ ایک فنانس سیکٹری فنانس منسٹر بلوچستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ بلوچستان کی تاریخ میں ہندو حکمران بھی رہے ہیں بلوچستان کے. ٹھیک ہے. جہاں تک اگر میرا بھی بلیو ہے کہ دوبارہ جنم لینے کا. جنم ہوتا ہے, میرا بلیو ہے, گو کہ میں ریلیجیس آدمی نہیں ہوں اتنا, لیکن جہاں تک میں بہت فخر کرتا ہوں ایسے میں میرے ہندو فیملی سے جو تعلق ہے, اور ایز اے بلوچ ہندو بلوچ میں بہت فخر کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو ہے فخر جو ہے, یہ جو مجھے جو کانفیڈنس ہے, یہ اس بلوچستان دھرتی نے مجھے دیا ہے جہاں پر میں نے جنم لیا ہے, کہ انسانیت کیا ہے, مذمت کیا ہے, جدوجہد کیا ہے. تو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ہندو بلوچ ہوں. گو کہ پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں, گو کہ ہندو مذہب اور بلوچ قوم دونوں گالی سمجھے جاتے ہیں پاکستانی ریاست میں. لیکن میں فخر کرتا ہوں میں ہندو بلوچ ہوں, اور میں بھگوان سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ اگر مجھے 100 جنم بھی دے تو وہ بلوچستان میں دے. اس سے میرے لیے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ جس دھرتی نے مجھے انسانیت کا درس سکھایا, مجھے مذمت کے لیے اتنی مجھے اسٹرینتھ دی, کریج دی, تو اس سے بڑی میں امریکہ میں رہ رہا ہوں 25 سال سے. میں دنیا بھی تھوڑا بہت دیکھا ہے, لیکن جتنا مجھے پیار بلوچستان سے اس کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, وہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا, آپ نے بہت تھینک یو شرف سو دی, مچ. تھینک عزت یو دی, تھینک یو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.